اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و حاضرین، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مساجد کے بند ہونے کی وجہ سے اجتماعی عبادات ہم مساجد میں نہیں کر سک رہے۔ افسوس بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش میں ہمیں مبتلا کیا ہے۔ اللہ کریم اس ماہ مقدسہ کی برکت سے اس آزمائش سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور پوری انسانیت اور امت مسلمہ کو اللہ کریم اس ماہ مقدسہ کے فیض و برکات عطا فرمائے۔ مختصر سے وقت میں، چونکہ آپ احباب اس وقت یہاں UK میں افطاری کا وقت قریب ہے، تو ہماری یہ روٹین رہتی تھی رمضان المبارک میں کہ مختصر اندر سے حدیث عصر کی نماز کے بعد یہ سلسلہ جاری تھا کہ کافی عرصے سے یہ سلسلہ جاری تھا، تو اس کو ہم نے کنٹینیو کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ سے رابطہ بھی رہے، اور آپ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایک آدھ حدیث پاک روزانہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی اس بارے میں سماعت بھی کر سکیں۔ روزے اور قیام کی فضیلت کے بارے میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دیتا ہوں۔ روزہ ڈھال ہے، اور جس روز تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو فحش بات نہ کرے، نہ کسی سے جھگڑا کرے۔ اگر اسے کوئی گالی دے یا اس سے کوئی لڑے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ سرکار نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں مجھ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے، اور روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جس سے اسے فرحت اور مسرت محسوس ہوتی ہے۔ اذا افطر فرحا، جب وہ افطار کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ پورے دن کا روزہ رکھنے کے بعد اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کو پورا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی، تو اس وقت وہ بڑی خوشی، فرحت اور مسرت کا اظہار کرتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا سرکار نے، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب وہ اپنے رب سے ملے گا تو وہ اس روزے کا جب روزے کا اجر دیکھے گا، روزے کی جزا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، تو اس وقت اسے خوشی اور مسرت ہوگی۔ متفق علیہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار دو عالم علیہ السلام نے روزے کی فضیلت سے متعلق اس کو بیان فرمایا۔ اور قرآن حکیم میں بھی متعدد جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے سے متعلق فرمایا، اس کی فرضیت سے متعلق فرمایا۔ بارہا آپ علماء سے سنتے آئے ہیں، لیکن تبرک کے طور پر یہ آئے مقدسات کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن الی آخرہ، یہ آیہ مقدسہ بھی پھر عبادت اور قیام سے متعلق، قیام اللیل سے متعلق، راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے خالق کائنات قرآن میں بیان فرماتا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے سجدہ ریزی اور قیام میں راتیں بسر کرتے ہیں، ان کی پھر آگے اللہ نے صفات کو بیان فرمایا ہے۔
پھر ایک اور جگہ سورہ سجدہ میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو یعنی ان کے جسم کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت سے پکارتے ہیں، کہ اللہ کا خوف بھی دل میں ہے اور اللہ کی بارگاہ سے مغفرت حاصل ہونے کی امید بھی دل میں ہے۔ ان دونوں امید اور خوف کی درمیانی کیفیت میں جب وہ اپنے راتوں کو اٹھ کر اپنے بستر کو آرام کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں اسے پکارتے ہیں تو پھر خالق کائنات اسے اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرماتا ہے، مغفرت عطا فرماتا ہے، بخشش عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ان آیات مقدسات میں، اور پھر سورہ احزاب میں خالق کائنات نے فرمایا والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات الی آخرہ، یہ آیت مقدسہ، اس میں بھی روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتوں کی فضیلت سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ ان تمام صفات کو، اور بہت سے صفات اس آیت مقدسہ میں بیان کی ہیں اللہ نے، ان صفات کو بیان فرمانے کے بعد اللہ ان سب کے لیے کون سے اجر کا اعلان فرماتا ہے، کون سے انعام کا اعلان فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم اور بخشش کو تیار فرما رکھا ہے۔ تو یہ وہ انعامات ہیں کہ جو خالق کائنات کا قرآن حکیم جس کا بار بار ہمیں اعلان کر کے یاد دہانی کرا رہا ہے، اور ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مقدسہ کو ہم پر سایہ فگن کیا ہے کہ اس ماہ مقدسہ کی رحمتوں کو ہم حاصل کر سکیں۔ اور پھر جو میں نے حدیث پاک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج کے موضوع سے متعلق جو میں نے عرض کی، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، یعنی کوئی بندہ کوئی عمل کرتا ہے دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے تو وہ اس کی کوئی نہ کوئی جزا اور بدلہ چاہتا ہے۔ دنیا میں آپ کسی سے کوئی احسان کسی پر کریں، کسی سے کوئی نیکی کریں آپ، تو اللہ کی رضا کے لیے وہ نیکی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں یہ خیال، کہیں نہ کہیں یہ گمان پیدا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے فلاں بندے سے نیکی کی ہے، فلاں بندے کو میں نے بندے پر احسان کیا ہے، تو اس نیکی کا بدلہ کہیں نہ کہیں زندگی کے کسی موڑ پر یہ بھی اگر مجھے کوئی ضرورت پیش آئی تو یہ مجھ سے نیکی کر کے اس احسان کا بدلہ اتارے گا، اس نیکی کا بدلہ مجھے دے گا۔ اسی طرح جنت کے لیے اور مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، حج کی سعادت حاصل کرتا ہے، اس فرض کو پورا کرتا ہے، اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اپنی بلاؤں کو رد کرنے کے لیے صدقہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے، نیکی اور خیر کے کام وہ کرتا ہے، تو اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے بدلے مجھے اللہ نیکی بھی عطا فرمائے، مغفرت بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی بخشش بھی عطا فرمائے۔ لیکن روزے سے متعلق سرکار دو عالم علیہ السلام نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں، یعنی کوئی دنیاوی اعتبار سے یا مغفرت یا بخشش تو اچھی، اللہ تبارک و تعالی مغفرت عطا فرما دے، اس سے بڑی کیا نعمت ہے، بخشش عطا فرما دے۔ انسان مسلمان اسی لیے نیکیوں میں لگا رہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے مغفرت حاصل ہو جائے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی فرمائے کہ میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا، میں ہی اس کی جزا دوں گا، تو یہ ایک ایمان والے کے لیے کس قدر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بڑا انعام ہے، کس قدر یہ لازوال دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ماہ سیام کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی ہے، اس ماہ مقدسہ کی صورت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ماہ مقدسہ، اور پھر اس میں اگر کوئی نیکی کے کام ہم کریں تو ہمیں ویسے بھی دل ہمارا چاہتا ہے کہ ہم فحش بات نہ کریں، لغو بات نہ کریں، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ تو یہ صرف رمضان شریف میں نہیں، یہ ایک تربیت کا مہینہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی ایسی تربیت کریں، اور پھر 11 مہینے، ہم اس ایک مہینے کے بعد 11 مہینے پھر ہماری طبیعت نفس کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر، دنیاوی رغبت کے بہکاوے میں آ کر ہم پھر نیکیوں میں سستی اختیار کرتے ہیں، غفلت کا مظاہرہ کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ پھر تمہاری ایک مہینے میں ایسی تربیت ہو جانی چاہیے
کہ باقی 11 مہینے بھی تم فحش باتوں سے، بری باتوں سے، لغو باتوں سے، بےہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، نیکی کے کام میں رغبت اختیار کرو اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور اگر تم سے کوئی جھگڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تم سے کوئی گالی دیتا ہے، کوئی تم سے زیادتی کرتا ہے، تو اس کا معاملہ اگر معاف کرنے پر تم قادر ہو تو سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیا جائے۔ آج ماحول یہ ہے کہ کسی نے تھوڑی سی بھی بات کہہ دی ہمارے لیے تو ہم اس کے لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، اور کئی روز ہماری آپس میں ایسی رشتہ داریوں میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، برادری میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، فیملی میں گھر میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ بات بہت دور تک نکل جاتی ہے۔ تو یہ ایک تربیت کا انداز امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جس طرح تم روزہ رکھ کر صبر کو اختیار کرتے ہو اور تقوی کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہو، بھلائی کی طرف کوشش کرتے ہو، نیکی اور خیر کے کاموں کی طرف کوشش کرتے ہو، اپنی باقی زندگی بھی اسی طرح گزارنے کی کوشش کرو۔ باقی 11 مہینے میں بھی تم اس طرح اپنے آپ کو سنوار کر رکھو، اس طرح اللہ کی بارگاہ کا خوف اور اللہ کی بارگاہ سے مغفرت اور بخشش کی امید اپنے سامنے تم رکھ کر عبادات کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس جو روزے کے مہینے کا جو اثر ہے وہ ساری زندگی اور باقی 11 مہینوں میں بھی تم پر نظر آنا چاہیے۔ تو اس حدیث پاک میں، آج کی جو حدیث پاک میں نے عرض کی آپ کے سامنے، اور ایک اور حدیث پاک سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، قال ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان يدخله منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقول أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد۔ حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس کا مخصوص نام روزے داروں کے لیے ریان رکھا گیا ہے، اور اللہ کریم قیامت کے روز اس دروازے سے صرف اسے پکارے گا کہ جو دنیا میں روزہ رکھنے والا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ اس دروازے سے داخل ہونے کے لیے روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، سرکار فرماتے ہیں، اور روزے داروں کے علاوہ اس ریان دروازے سے جنت میں کسی اور کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اور دوسرا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے۔ تو اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہوا کہ روزے داروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مخصوص انعام کے طور پر جنت کا دروازہ بھی خاص فرما دیا ہے کہ اب سوچنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو رمضان مبارک میں غفلت کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، صحت ہونے کے باوجود، کوئی عذر نہیں ہے اس کے باوجود، سلامتی ہونے کے باوجود اگر وہ روزہ نہیں رکھتے تو وہ قیامت کے دن جب انہیں شرمندگی کا کتنا احساس ہوگا کہ جب روزے داروں کو پکارا جائے گا باب ریان سے جنت میں داخلے کے لیے، اور وہ شرمندہ پھر وہ دیکھیں گے کہ روزے دار اٹھ کر اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے جب اس دروازے سے ان کا داخلہ نہیں ہو سکے گا تو وہاں بھی ان کے لیے ندامت اور شرمندگی ہوگی، اور دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی حکم عدولی اور غفلت کی وجہ سے ان کے نامہ اعمال میں سزا اور وہ گناہوں ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو ان احادیث طیبات کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ اللہ نے یہ جو ماہ مقدسہ ہمیں عطا کیا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ہم ایسا عمل کریں اور اپنی زندگی کو اس طرح سے بہتر بنانے کی اور اچھا بنانے کی کوشش کریں کہ ایسی ستھری زندگی ہو ہماری کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کا رنگ ہمارے ظاہر اور باطن سے نظر آئے، اور ہم اس طرح اپنی زندگی گزاریں کہ کوئی ہم پر انگلی نہ اٹھائے کہ یہ مسلمان ہو کر دھوکہ دہی کرنے والا ہے، یہ مسلمان ہو کر فتنہ پروری کرنے والا ہے، یہ نبی کا کلمہ پڑھ کر غیبت کرنے والا ہے، یہ حضور اکرم علیہ السلام کا غلام اپنے آپ کو کہہ کر دوسروں کو تکلیف دینے والا ہے، یہ خیر خواہی اور نیکی کے کاموں سے روکنے والا ہے۔ ایسا کوئی دھبا، ایسا کوئی داغ ہمارے
दामन पर ना दुनिया में लगे और ना क़यामत के दिन लगे, तो उसी में अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़त भी अता फरमाएगा, अल्लाह तबारक व तआला सरफराजी भी अता फरमाएगा। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि चूँकि मसाजिद बंद हैं तो आप अपने घरों में नमाज तरावी अदा करें। और बहुत सारे साथियों ने पूछा है, अगर जुमे की नमाज नहीं हो रही है तो जुमे की नमाज अगर आप मस्जिद में अदा नहीं हो रही, मसाजिद बंद हैं, तो जो घर में नमाज अदा करेंगे वो ज़ोहर की नमाज अदा करेंगे। वो जुमे की नमाज चूँकि उसके लिए चंद शराइत हैं, तो अगर आप नमाज जुमा मसाजिद बंद हैं नमाज जुमा के लिए, तो आप घर में आम दिनों की तरह ज़ोहर की नमाज अदा करेंगे। इसी तरह अगर घर में कुछ फैमिली के अहबाब हैं और कोई इस तरह का तैयार होकर कोई शख्स इमामत करवा सकता है, तो चाहिए कि वो नमाज तरावी की अपने घर वालों को इमामत कराए। बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी लोग वहाँ जमा करने की ज़रूरत नहीं है, पहले भी मना किया गया था सेफ्टी के हवाले से। तो अपने जो घर के फैमिली के अहबाब हैं, आपके नौजवान बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, वो आप उन्हें खड़ा करके आखिरी 10 सूरतें याद कर लें और उन 10 सूरतों को पहली 10 तरावियों में आपने अलम सूरह फील से लेकर सूरह वन्नास तक, आम नमाजों में भी हम तिलावत करते हैं, सूरह फील से सूरह नास तक आपने तिलावत कर ली पहली 10 रकातों में, फिर दूसरी 10 रकातों में सूरह फील से सूरह वन्नास तक आपने नमाज तरावी में तिलावत कर ली। तो इससे आपके बच्चों में शौक भी पैदा होगा, आपको भी कोई थोड़ा सा तजर्बा दीन सीखने का मौका मिलेगा और नमाज की इमामत करने का मौका मिलेगा, आप में भी शौक पैदा होगा और ऐसा घर का माहौल बनेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला रहमतें अता फरमाए। अगर मसाजिद बंद हो गई हैं तो हर घर को हमें मस्जिद के एतबार से एक खास कमरे मखसूस कर लें। हम इस माह मुक़द्दसा में ऐसा ना हो कि हम ये कहें कि मस्जिदें बंद हैं, लिहाजा हमारा रमज़ान शरीफ में हम मस्जिद में ही जाते थे, वहीं नमाजें अदा करते थे, वहीं तरावी हम पढ़ते थे, वहीं तिलावत कुरान करते थे, वहीं अफ्तारी करते थे, सारे मामलात मस्जिद में थे। लिहाजा मसाजिद बंद हैं तो ना हमने कुरान की तिलावत करनी है, ना घर में हमने नमाजें पढ़नी है, ना घर में हमने बच्चों के साथ दीनी माहौल पैदा करना है। ऐसा ना हो, बल्कि इस लॉकडाउन को और इस घर में रहने को आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए तरबियत का एक जरिया बना लें, उनकी हौसला अफजाई का एक जरिया बना लें कि उन्हें भी शौक पैदा हो। समझदार बच्चे हैं, उन्हें आप रगबत दिलाएं, शौक पैदा हो, ताकि उनको कि आप जमात करा लो, आप तरावी की 2-2, 4, 6 रकातें आप पढ़ा लो, सूरतें उनको याद होंगी। तो इस तरह से बच्चों में भी शौक पैदा होगा और एक ऐसा माहौल आप घर में बनाने की कोशिश करें कि जो मसाजिद में हमारा रमज़ान शरीफ में माहौल होता था। यकीनन रमज़ान की रहमतें उसी तरह नाजिल हो रही हैं, अल्लाह की तरफ से बरकतें उसी तरह नाजिल हो रही हैं। सिर्फ ये अफसोस है कि मसाजिद बंद हैं, लेकिन मसाजिद के बंद होने से भी अगर उसका भी हम इस तरह से फ़ायदा उठाएं कि अपने घरों में हम ये तमाम इबादत करें, ज़ौक़ व शौक़ के साथ, अपनी फैमिली के साथ, घर वालों के साथ मिलकर आप मखसूस टाइम करें, उसमें सारे बैठ कर आप तिलावत कुरान करें, नमाजें आप बाजमात घर में अदा करें, अफ्तारी का एहतमाम करें, बच्चों को कोई ना कोई दीनी बात सिखाने की आप कोशिश करें, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला इस माह मुक़द्दसा के फ़्यूज़ व बरक़ात हमें अता फरमाए और नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो हदीस पाक बयान की गई, इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत और बख्शिश फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।